السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسند الاولیاء واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ، اے آیت جڑا سمجھ جائے گا، ترجمہ جڑا جان جائے گا تو دل نال غور کرے گا، او دا ساری زندگی سر حضور دی نالین جو اٹھ نہیں سکے گا۔ تقریر تے کے کرنی ہے اساں، نہ کوئی خطابت دا سن پتہ ہے تے نہ تقریراں دا، پر اے جڑی گل ہے نا، ان اللہ، بے شک اللہ خود، بے شک اللہ خود، جی اللہ پاک آپ خود، اللہ پاک کون ہے؟ اللہ اللہ دا تعارف بھی تو ہوئے نا۔ اساں تے بندے جڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اساں نکی نکی بندے ہیں، فرشتے بھی مخلوق نے۔ کون ہے اللہ؟ اللہ کل شیء قدیر، ہر شے تے قدرت رکھن والا، فعال لما یرید، جیڑا ارادہ کرے پٹ کے پرا مار دے۔ اذا اراد شیئا ان یقول لو کن فیکون، تعارف اپنا جڑا کراندہ ہے، محبوبہ ہیں جاک، اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ایڈا وڈا رب جدا ہم ساری کوئی نہیں، لا ند لہو ولا مد لہو ولا قد لہو، لا یحد ولا یتصور۔ او رب رب ہو کے آمنہ دے لال تے آپ درود بھیج رہا ہے۔ آپ آپ انہیں انج جنجے حضور دی ذات پہ درود بھیجے ہے، انج کسے دے نہیں بھیجے، انج ایک لفظ ایک ہی حرف تے غور ہوئے، انج نہیں بھیجے۔ آدم پاک نو جدوں بنایا نا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اساں آکھیا ہے فرشتیاں نو اسجدوا، چلو سجدہ کرو سارے، لے آدم نو، اساں تک دے رہے ہیں، سجدے وچ شامل نہیں ہوئے، سانو چچدہ ہی نہیں کہ رب ہو کے اسی سجدہ کریے۔ اساں مخلوق اگے نہیں چکے، نہ ساڑی شان ہے انجدی کہ اساں سجدہ کریے، اساں ویدے رہے ہیں۔ تو فرشتیاں نو آکے تساں سجدہ کرو۔ یہ آدم ہے جن کے لیے ملائکہ سے کہا تم کرو سجدہ، اور یہ مصطفیٰ ہیں کہ جن کے لیے فرشتوں سے فرمایا تساں تکو میں درود بھیجنا۔ پہلے اللہ، ملائکہ نے دیکھا، پھر ملائکہ نے پڑھا، اللہ نے بھیجا، ملائکہ نے پڑھا۔ ایک آیت سمجھ میں آ جائے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ حضور کو وہ مرتبہ دیا گیا ہے، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ حضور یکتا ہے، حضور بے مثل ہے، حضور بے مثال ہے، حضور لا زوال ہے، حضور نور لم یزل ہے، حضور اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، ابتدا بھی مصطفیٰ ہے، انتہا بھی مصطفیٰ۔ پر یہ سمجھ آوے تھے
یا ایھا الذین آمنوا تو بعد وچ یہ تو فرشتیاں تو بھی بعد تو فرشتیاں نو سجدہ ایک ہی واری کروایا آدم پاک نو کولوں فرشتیاں کولوں آدم پاک نو چلو بس سجدہ کرو تو روز کرتے ہیں سجدہ سارے بولے ہر ویلے کر دے روز کر دے ایک ہی تو کیتا نہیں دوجہ تو سجدہ شکر سی سجدے انہاں دو کیتے پر ایک کیتا آدم نو دوجہ انہاں کیتا شکر دا سجدہ جدوں اٹھ کے تکیا کہ استاد نہیں ڈگے مارے گئے مفت وچ ادوں انہاں دوجہ سجدہ کیتا شکر ہے اساں تے بچے ہیں اور یہاں ذات مصطفیٰ پہ ایک بار درود بھیجا ہے رب نے وہ دن بتاؤ وہ وقت بتاؤ وہ گھڑی بتاؤ وہ ساتھ بتاؤ وہ ہفتہ بتاؤ وہ مہینہ بتاؤ وہ موسم بتاؤ اور وہ مقام بتاؤ جہاں رب نے مصطفیٰ پر درود نہ بھیجا ہو اس لیے میرا امام احمد رضا بریلوی یہ پٹھانا دے منڈے دی گل ہی وکھری ہے رویل کھنڈ دیا پٹھانا دے منڈے تے حضور دی ٹکا کے نظر پئی تو پھر فیض صدیق اکبر نے بھی دیا پھر حضرت عمر فاروق دی نگاہ بھی آئی پھر حضرت عثمان غنی نے بھی کرم کیتا تو شجاعت مولا علی نے بھی دھتی تے حسنین نے بھی کنڈ تے تھبکی ماری تو غوث پاک نے بھی چٹکی فیض دی پائی تو جیڑا وجود اٹھ کے ہند وچ کھڑا ہویا او دا نام احمد رضا ہے ان کا تو حال عجب ہے حال حضرت بریلوی فرمانے مصطفیٰ ہو مصطفیٰ ہو مجتبہ ہو مالک ہر دو سرا ہو ملک خاص کبریا ہو ملک خاص کعبہ بھی ملک خاص نہیں ہے بیت المقدس بھی ملک خاص نہیں ہے 1.25 لاکھ نبی بھی ملک خاص نہیں ہے یہ جنت بھی ملک خاص نہیں ہے یہ دوزخ بھی ملک خاص نہیں ہے یہ قلم اور لوح بھی ملک خاص نہیں ہے یہ سب ملک عام ہے ملک خاص نہیں ہے ملک خاص ایک ہے جس کا نام محمد عربی ہے باقی سب ملک عام اور وہ جو ملک عام ہے وہ اس ملک خاص سے ہے ایک باری پھر سنو وہ جو ملک عام ہے وہ اس ملک خاص پھر بولو گے تھوڑا ملک خاص ہاں وہی نور حق وہی نور وہی ذل رب ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب ہے انہی سے سب ہے انہی دیکھو ہے انہی سے سب یہ لوح حضور سے ہے یہ قلم حضور سے ہے یہ کرسی حضور سے ہے یہ عرش حضور سے ہے یہ دماغ وچ رکھنا یہ سماوات حضور سے ہیں یہ اردین حضور سے ہے یہ جنت حضور سے ہے یہ شمس و قمر حضور سے ہیں یہ جن و انس حضور سے ہیں یہ شرق و غرب و شمال و جنوب حضور سے ہے یہ سب حضور سے ہے حضور رب غفور سے ہے یہ تو ان شک ہو بے تو پڑھ لو حدیث ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی ان اول شیء خلق اللہ تبارک و تعالی قبل الاشیاء قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تبارك وتعالى ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا سماء ولا ارض ولا ملك ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا انسی فلما اراد اللہ تبارک و تعالی ان یخلق الخلق
فقسم ذلك النور العظیم الشریف اربعۃ اجزاء وخلق من الجزء الاول القلم ومن الجزء الثانی اللوح ومن الجزء الثالث العرش ثم قسم الرابع اربعۃ اجزاء وخلق من الجزء الاول حملۃ العرش ومن الجزء الثانی الکرسی ومن الجزء الثالث باقی الملائکہ ثم قسم الرابع اربعۃ اجزاء وخلق من الجزء الاول السماوات ومن الجزء الثانی الارضین ومن الجزء الثالث ومن الجزء الثالث الجنة والنار ثم قسم الرابع اربعۃ اجزاء وخلق من الجزء الاول نور ابصار المؤمنین ومن الجزء الثانی نور قلوبہم وہی معرفت باللہ تبارک و تعالی ومن الجزء الثالث نور انسہم وہو التوحید لا الہ الا اللہ محمد ہون سمجھ آیا جی اعلیٰ حضرت بریلوی دی گل ہے انہی کا سب ہے انہی سے سب ایک مقام پر اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں تم سے کھلا ہے باب جود تم سے کھلا ہے باب جود تم سے ہے سب کا وجود اے حدیث بھی ذہن چ رکھو تو احمد رضا نو بھی ذہن چ رکھو پترو اے احمد رضا وہ جڑا ہے ادھر قرآن تے ادھر حدیث تے ہاتھ وچ قلم تے ناتے مصطفیٰ تم سے جہاں کا ثبات حضور پوری کائنات دا بچن دا سبب آپ کی ذات ہے حضور پوری کائنات کی تخلیق جس نور سے ہے وہ نور بھی آپ کا نور ہے یہ اس حدیث کے پیش نظر آلہ حضرت بریلوی گل کر دینے پہ اور ایک مقام سے فرما دینے وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا یہ کوئی مکہ کی بات نہیں ہو رہی یہ حضور کی ولادت کی بات نہیں ہو رہی دماغ میں رکھنا ولادت حضور دی ہوئی ہے مکہ میں تو کیا مکہ پہلے ایسی ہے نہیں منہ چ بولو تھوڑا چھٹاکی دی زبان لایا جے 5 سیر دا سر نہ لایا جے میرے کلیجے دی ٹکڑے ہو منہ نہ بولو مکہ ایسی حضرت عبداللہ عبد ابو بھی ایسا حضرت آمنہ بھی ایسا کچھا بولو تو زمزم دا خون تو وہ حجر اسود تو ایسا بھی مروہ تو جتنے باقی پہلے نبی آئین وہ بھی ہو گزرے تو یہ اعلیٰ حضرت کے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا حضور دی ولادت دی گل نہیں کی تھی انہوں نے حقیقت محمدی کی بات کی ہے کہ او دیوانوں یہ تو کل کی باتیں ہیں یہ تب کی بات ہے جب نہ لو تھی نہ قلم تھا اس وقت نور مصطفیٰ تھا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ایک منٹ اے جڑے اگے اگے کوئی 5-6 صفحے نے اے تے ہاتھ چک کے تے حضور دے نام تے نعرہ لاندن باقی جڑے پیچھے بیٹھے نے ششو 5 وچ نے یا چپ نے تے اے تانوں دساں بولنے دا موقع ہے دنیا ہے قیامت والے دڑے تو کوئی نہ بول سکو گے نہ اتھے میں بول سکوں گا نہ حضرات علماء کرام بول سکیں گے نہ تساں بول سکو گے اتھے بولنے والا ایک کیے جدا نام محمد عربی قیامت کے دن کیوں جی کوئی بول پائے گا کچھا بولے ہون تو بولو نہ ہون تو قیامت نہیں بول پائے گا قیامت والے دن دا خطیب صرف آمنہ دلال ہے تے اے جڑے تساں ہاتھ نہیں نظر آئے اگلیاں 3-4-5 صفحاں وچ بندے بولن لبیک یا رسول اللہ تے اللہ تو قیامت والے دن تانوں نہیں پوچھنا اے منہ چ نہیں پوچھنا منہ بول کے کردا رہے نا 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 الیوم نختم علی افواہہم اساں تواڈے منہ تے ماراں گے موراں وتکلمنا تے تواڈے ہاتھ ساڈے نال کرن گے گلاں
تے اساں پوچھاں گے ہتھاں کولوں ایک ایک کر دے رہے تے کم از کم آتے اے تے آکھن گے نا مسیتی بہ کے سانو ہلا ہلا کے تیری یار دا نا لیندے رہے یا رسول اللہ 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 لبے دیوانے اور قسم سے رب کعبہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں اللہ حضور کے نام لینے سے زیادہ جدو بندے حضور کا نام لے دینا اس تو ود کہ اللہ خوشی نہیں ہوتا اس قدر خوشی ہوتی ہے اللہ کو کہ ان کی لبوں پر اس کا نام ہے جس سے میں محبت کرتا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اصل جی مفت مل گئی نا سانو حضور دی غلامی تو سانو قدر کونی مفت چیز کی قدر کونی یہ تو پوچھو نا نبیوں کو جنہوں نے کیا گیا تو اڑے گلاں بھی سلطان کی تھیاں کہ تواڈے دل وچ آمنہ دے لال دا پیار ہے حضرت موسیٰ نو کیا گیا حضرت عیسیٰ تک نو کیا گیا یا عیسیٰ آمین بے محمد وامر من ادرک من امتک ان یؤمنوا بے یا عیسیٰ لولا محمد ما خلقتک فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنہ ولا النار فرمایا عیسیٰ مریم کے بیٹے لا ایمان میرے محمد پر اگر وہ نہ بنانا مقصود ہوتے نہ تجھے بناتا نہ آدم کو بناتا نہ جنت کو بناتا اور جو تجھے بنایا ہے تے گل ساری یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اے بھی بول دیو گل ساری نہیں ہاتھ چک کے بول رہے ہیں گل ساری پھر زور دا بولو گل ساری گل ساری قبلہ اللہ تک دا ہی معبود نو ہے قرآن دی قسم ہے میں نو تو اڈی غلط فہمی ہے کہ میں ایسا مسجد بنا کے مدرسہ بنا کے پار ہو جاواں گے مسجد دی جے کہ اٹ لان والے واسطے اللہ جنت وچ مال بنائے گا پر کیڑے اٹ لان والے واسطے جے دے کلیجے وچ آمنہ دے لال دا پیار ہے نہیں تو اے علماء کرام نے جتیاں میرے سر دا تاج انہا عزت علی معززین کو لو پوچھو ایک مسجد سڑوا نہیں دیتی رب نے بے شک تو مسجد بنی ہوئی کتھے غریب نوازو مدینے وچ اللہ نے فرمایا نہیں تکنا مدینہ تو نہ تکنی ہے مسجد گل کوئی مدینے مسجد اتنی نہ گل تے سرکار دی ہے مسجد نبوی میں عبداللہ بن ابی نماز پڑھتا رہا 5 وقت اللہ نے فرمایا نہیں بخشنا محبوبہ نہیں بخشنا نہ مسجد تکنی ہے تو نہ مدینہ تکنا ہے او محبوبہ مدینہ بھی تو پہلے مدینہ نہیں سی نا یسرب سی اے بھی تو تیریاں ہی تلیاں نال مدینہ بڑھایا گل ساری پھر بولو گل ساری حضرت عبی بن کعب یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ عبی بن کعب نماز پہ پڑھ دے سرکار اتو تشریف لے آئے اے ان گل ادھر ٹر گئی عبی بن کعب گلت میں اور کرنا چاہ رہے سے ان ادھر آ گئی عبی بن کعب نماز پہ پڑھ دے سن تو تم حضور آئے حضور نے فرمایا جاؤ عبی تو اے جڑے علماء بیٹھے ہو التفت جلتفت التفاتن باب افتعال ہے تو اے بچوں کھڑے ہیں بیٹھے رہو ادھر میری طرف دیکھو نماز تکو میں سارے نماز پڑھ رہے ہو نماز پڑھ دیا حضور ادھر وان کی آواز کھبے پاس حضور نے فرمایا کھبے پاس حضور کا حجرہ ہے نا
وہ کھبے پاسے حضور دا اور اے گل بھی احمد رضا نہیں کی تھی بھئی سجے پاسے کیوں نہیں کھبے پاسے کیوں ہے اے بھی گلہ بچوں گالے نکل رہی گال آگے بریلوی فرماتے ہیں میں جب اسے نماز پڑھنے لگا تو بس نماز پڑھ چکے ہیں تو میں نے خیال آیا بھئی یہ سجا پاسا افضل ہے کہ حضور دا کھبے پاسے کیوں اجرا ہے سجے پاسے کیوں نہیں تو فرماتے ہیں جب کعبے سے تربت شاہ فاضل ہے گر کعبے سے تربت شاہ فاضل کیوں اس کے لیے بانی جانب منزل ہے گر کعبے سے تربت شاہ فاضل ہے کیوں اس کے لیے بائیں جانب منزل ہے اس فکر میں دل کی طرف دھیان گیا اس فکر میں دل کی طرف دھیان گیا تو سمجھ آئی کہ وہ کعبہ جسم ہے یہ مرکز دل ہے او قبلہ او میری جان تو آڑے دے قربان ادھروں حضور آئے اے نماز پہ پڑھ دے حضور نے فرمایا یا عبی بابے نے نماز بھی تکیا ہے تکیا التاویتوں کا مطلب ہوتا ہے ملتفت ہونا یعنی متوجہ ہونا کام ہے تو انہوں آدھا انہا خشک ملانیاں دیا گلہ نہ سنو عاشقہ دیا پٹیاں پڑھو یہ مولوی خشک جنہوں اے بھی نہیں پتا کہ بیوی نے کار ساڑی نے پکایا کی ہے تو وہ کتے بھی بھونکتے ہیں حضور کو پتہ ہی نہیں چلا لکھنے والا قرآن کیا لکھتا رہا حضور کو گرامر نہیں آتی تھی اور بے غیرت کچھ غیرت سے کام لے امی کا معنی یہ کر رہا ہے کہ انہیں آتا کچھ نہیں امی کا مطلب یہ نہیں انہیں پتا کچھ نہیں انہیں تو یہ بھی پتا ہے قیامت کے دن رب کہے گا کیا اس سے کیا کہے گا وہ بندہ کیا کہے گا جو آپ میں رب کیا کہے گا آدم کا لباس کون سا ہوگا میرے چچا کا لباس کون سا ہوگا پھر چل کر حضور نے بتلایا قیامت کے دن میرا چچا امیر حمزہ ایسے آئے جنہوں کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ دستا ہے تیرا پیو کھلانا وہ بتا سکتا ہے جسے کچھ نہ آتا ہو وہ یہ بتاتا ہے کہ تیرا باپ کھلانا ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم حين زاغت الشمس فصلى الظهر فلما سلم فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما بخاری انس بن مالک فرماتے ہیں حضور زور کی نماز پڑھنے کے لیے آئے جب سورج ذرا ڈال رہا تھا حضور تشریف لائے نماز زور کی پڑھائی فلما سلما جدو سلام پھیریا قام علی المنبر منبر تے کھلو گے فذکر الساعة قیامت میں کتنی گلنا وذکر ان بین یدیہا امورا عظاما جو کچھ قیامت تو پہلے ہونا لاسی سب بیان کر دے اور ایسا سب بیان کرنے تو بعد حضور نے فرمایا من احب ان یسأل عن شیئن فلیسأل عنہ تم میں سے چونکہ منافق بھی دو چار بیٹھے سن آپ نے فرمایا تم میں سے جو مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے جس شے کے بارے میں پوچھنا جو پوچھنا چاہتا ہے جس شے کے بارے میں من احب جو پوچھنا چاہتا ہے جو یہ پسند کرتا ہے کہ میں سوال کروں مصطفیٰ سے اٹھو کرو ان شیئن جیڑی مرضی ہے گل دے بارے پوچھو میں نہ آدھا دنیا دے بارے پوچھو تو آخرت دے بارے نہ پوچھو نہ میں اے آدھا آخرت دے بارے پوچھو تو دنیا دے بارے نہ پوچھو نہ میں اے آدھا بیویاں دے بارے پوچھو تو ماں پیو دے بارے نہ پوچھو نہ میں اے آدھا حلال دے بارے پوچھو تو حرام دے بارے نہ پوچھو نہ میں اے آدھا ابلیس دے بارے پوچھو تو خدا دے بارے نہ پوچھو پوچھنا تو اڈا کام ہے فرمایا والذی نفسی بیدہ اور ایک روایت میں ہے واللہ مجھے اللہ کی قسم لا تسألونی عن شیئن تم مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرو گے اللہ اخبرتکم بہی ما دمت فی مقامی ھذا
میں یہاں سے قدم بھی نہیں اٹھاؤں گا، یہی جواب عطا فرما۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ یہ بے غیرت ملاؤں کے پیچھے نہ چلو، یہ کوئی وارث مصطفیٰ نہیں ہے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارث ہیں، وارث، نبیوں کے وارث ہیں علماء۔ پر کیڑے علماء؟ کیڑے؟ او علماء جدا نام خادم رضوی ہے، او علماء جدا نام احمد رضا بریلوی ہے، وہ علماء جن کا نام شاہ احمد نورانی صدیقی ہے، وہ علماء جن کا نام عبد الرحمن جامی ہے، اور دیوانیاں وہ علماء ہیں جن کا نام جلال الدین رومی ہے، جو فرماتے ہیں مغز قرآن بھی یہی ہے، روح ایمان بھی یہی ہے کہ دل میں محمد کی محبت ہے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ یہ وارث ہیں، یہ وارث ہیں حضور کے، جو کہتے ہیں حضور کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا تو بے غیرتا جی حضور نو کچھ نہیں سی پتہ وارث کدا ہے۔ ایمانداری نال دسو حضور جے تہاڈی زمین نہ ہوے تہاڈے پتر نو کتھوں ملنی ہے؟ علماء تو تب وارث ہے کہ حضور دا ہے علم، چونکہ علماء پیسیاں دے وارث نہیں، حضور دے علم دے وارث نہیں، جے دی نبی پہ کر دے نو دے وارث پہ پڑھ دے۔ نکتہ نوٹ کرو نا، جے دی نبی پہ کر دے نو دے، تو تجھے کیسے گرامر آگئی؟ کبھی وہ ٹوٹیوں والا بنتا ہے، جلم والا دلہ، اور ٹوٹیاں پہ پالا پلمبر، کبھی وہ بھونکتا ہے، یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، اور 150 سال سے اعلیٰ حضرت تمہارے ساتھ سر کھپا رہے ہیں، اور 150 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، انہیں مانو انہیں جانو، اوے ہوشیار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، ان کے ہاتھ کنڈوں سے بچو، کل بھی ہمارا ایمان مصطفیٰ تھا، آج بھی ہمارا ایمان مصطفیٰ۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ ایک کبھی حضور کے علم پر بحث کریں، آپ کو پتہ ہے عن قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بخاری، اجے تو پہلی میں پوری نہیں پڑھ سکے ہم، حضور نے فرمایا پوچھو میرے کو پوچھنا ہے، تو حضرت انس فرماتے فَأَكْسَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ، صحابہ رونا شروع کر دے رہے، صحابہ نے کیا کیتا ہے؟ حضور دے تیور دیکھ کر، جلال دیکھ کر، غصہ دیکھ کر، غیظ و غضب دیکھ کر صحابہ نے رونا شروع کر دیتا، اور حضور ایک ہی گل کرن، بس میرے کو پوچھو، بس میرے کو پوچھو، بس میرے کو پوچھو، میں کہہ رہے ہیں پوچھو، اور اتنی رٹ لگائی سرکار نے اس بات کی کہ پوچھو پوچھو۔ انس بن مالک کہتے ہیں ایک منافق اٹھا، قاما الیہ رجل، ایک بے غیرت منافق اٹھا، انہیں آکھیا این مدخلی، میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ فرمایا مدخلک النار، تو جہنمی ہے۔ وہ بندہ اجے مریا نہیں، حضور اجے حساب ہویا نہیں، حضور اجے نیکیاں بدیاں تلیاں نہیں، تے جڑا فیصلہ ہونا ہے، جڑا فیصلہ ہونا ہے ہویا نہیں، وہ بھی آمنہ کا لال بیان فرما رہا۔ پھر ایک اور صحابی تھے حضور پر جان وارنے والا، اور منافق ایڈے حرامی ہوندن نہ ایڈے حرامی ہوندن، پریشان نہ ہونا میں انہوں حرامی پہ آدھا، جیڑا پریشان ہوئے گا خلل اس وچ بھی ہے، اے ذہن نیچے رکھنا۔ قرآن مقدس میں لکھا ہوا ہے محبوب جو تجھے مجنوں کہے وہ حرام کا ہے، دسو علماء ہے کہ نہیں؟
اتلم بادا یہ دا ترجمہ کی ہے جی اے ہاں تو اے آیت نہ پڑھو تو اڈی نماز ہو جائے گی اچھا بولو جے قرآن پڑھ رہے ہو تو سورت پڑھ رہے ہو تو اے آیت وچوں چھڈ دے ہو جان بوجھ کے بھئی دے وچ تے حضور دے دشمن نو حرامی کیا گیا ہے تو نماز بھی تیرے منہ تے ماری جائے گی اللہ عبادت بھی ہے جدی کرواندا ہے کہ دشمنان مصطفیٰ نو گالیاں دواندا ہے آؤں سنو میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو تو اکھاں دیو تارے ہو مصطفیٰ دیو پیارے ہو او بندہ صحابی رسول یہ منافق شوشہ چھوڑنے وچ ماہر ہوندے کہ چھوڑن جی اوئے 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 اے نیا نیا میں نے تقریریں شروع کی نا وہ جی یہ کو بچنا ادھا عقیدہ ٹھیک نہیں پھر دوسری کہانی چلا دیتی وہ جی یہ تو 4 بندے قتل کیتے ہوئے پھر ایک تیسری کہانی چلا دیتی یہ تو دیوبندی ہے چیڑے میرے نا تو کم دن اے بابے خادم دی جدوں گڈی چڑھی نا چڑھائی سرکار چڑھائی کے نے 15-20 سال پہلے بابے نو سوائے علماء دے کوئی نہیں سی جاندہ اے عام بندے نو پتہ ہی نہیں سی خادم رضوی ہے کون شے کی ہے لیکن جدوں بابے دی قسمت جاگی تو بابے دی اکھ لڑی ڈاڑی ایسی لڑی پھر بابے دی کہ آئے ہائے 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 تو بابے مستی بھی چاند کیا کہ اوہ نے جانا اوہ نے مانا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اے جدوں بابے کیتیاں نہ گلاں آئے ہائے 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 پھر حضور نے فرمایا خادم رضوی جے تو نہ میرا لے آئے تو گلی گلی نہ تیرا بھی ہوئے تک لو تو آلہ حضرت بریلوی حضور دی گل کی تھی کہ نہیں ساریاں تو پہلے بابا حادم رضوی ایک قطرہ ہے ایک سمندر دنا آمد رضا یہ دماغ میں رکھ لینا سارے ایک سمندر دنا جیدہ کنارہ آج تک وابی ٹوٹ دے پین پر لبیا اچھا بولو لبیا بہت وڈا وابیاں دا دیوبندیاں جا شیخ الحدیث منجوڑ مینگل جان دے ہو اور کراچی اللہ دی قسمیں آدھا ہے پڑھاندیاں 1100 طلباء سامنے بیٹھے ہوئے تو بخاری شریف کا درس دیندیاں کہتا ہے اب بابی بھائی میں تو چونکہ خود دیوبندی ہوں تو میرے دوست دیوبندی ناراض ہو جائیں گے مجھے کوئی نہیں پرواہ ہوتے ہیں تو انہیں دو یہ جانتے ہی نہیں ہیں احمد رضا کون اے یوٹیوب دے کلپ کٹ کے تک لو دا ادھے انہوں پتہ ہی کو نہیں یہ تو ایسی کہ نہیں مشرک تھا کافر تھا ان کا باپ بھی نہیں جانتا اس کے پاس کتنا علم تھا اگر 100 سال کے ہمارے دیوبندیوں کے فتوے جمع کیے جائیں تو اس کے فتاوی رضویہ کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا الفضل ما شاہدت بہل آدھا فضیلت ہوندی ہوئی جڑی دشمن دے منہ وچوں نکلے تو قبلہ آلہ حضرت بریلوی دی کیوں شہرت ہے کیوں ہے دسو افریقہ چلے جاؤ تو جا کے ہوتے جیسی اذان ہوئے تو تساں کرو اتوں تساں پاویں نقشبندی ہو پاویں چشتی ہو پاویں قادری ہو پاویں سہروردی ہو اللہ دی قسم ہے ایک بندہ تو انہوں تک کے نہیں آکھے گا چشتی سا نقشبندی سا سہروردی سا تو انہوں جیسی انگوٹھے چمدیاں تکے گا تاکے گا بریلوی ہو بریلوی ہو ہے بھئی چمیاں تو حضور دا نا ہے بریلی بچ کی در آگئی بھئی بریلی دا نا لیا اچھا بولو اے ہونوی بریلوی تو جنہوں بہت پیڑ ہے وہ سانو پتہ ہے کیوں بڑے پیٹ بچنا دے کڑول پہندن آمد رضا دا قصور تے دسو پوری ادائے کے بخشش اتھے جنا کوئی اٹھ کے کھلوے جیڑا شیر پڑھے گا میں حدیث پڑھاں گا اللہ قصور دسو دا اے قصور ہے کہ چرس نہیں پیتی بنگ نہیں پیتی تے کوٹا نہیں لایا ایک طرف بخاری رکھی ایک طرف مسلم رکھی تو جب حدیث پڑھی کہ صحابہ نے حضور کو جرمٹ میں لے لیا اور صحابہ نے عرض کی حضور سے یا رسول اللہ لیسا عندنا ماؤن پانی مک گیا ہے اور مہربانی کرو فوضع یدہو
پھر رکوا اور حضور نے پانی کی چھاگل میں ہاتھ رکھا وجعل الماء یسور بین اصابعہ تو جدوں حضرت دی انگلیاں وچوں پانی دے چشمے نکلے احمد رضا بریلوی نے کہا یہ سادے سیدھے مسلمان ہیں ان کو یہ خشک ملا گمراہ نہ کر دے انہوں نے کب یہ عربی میں حدیثیں پڑھنی ہیں قلم اٹھا کر لکھا انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری قصور اعلی حضرت انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری اور جوش پر آتی ہے جب غم خاری تشنے سے راب ہوا کرتے اچھا پھر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی بخاری لے پھر سن کے تھے بخاری ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا سائد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اودا وما ابو بکر و عمر و عثمان فرجف بهم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاؤد فإنما عليك نبي وصدیق وشہیدان ٹوٹیاں علادہ ہے کاری کچھ نہیں سکتے لکھ دی لعنت جمن جنان علیہ تھے پر تو آدھائیں کر کچھ نہیں سکتے تو حضور نے ایک اڈی ماری کہ ماریا جی اڈی حضور نے جو ماری تو آپ نے فرمایا رخ تینوں نہیں پتا تیرے ہوتے کون ہے جاندہ نہیں حضور وٹے نال گل تائیں پہ کر دین کہ وٹے نو سنوا سک دین تو وٹا حضور دی سن لیندہ ہے تو جے وٹا وٹا ہو کے حضور دی سن لیندہ ہے تو حضور حضور ہو کے تیری میری کیوں نہیں سن رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا تو اعلیٰ حضرت کا کیا قصور ہے حضور بخاری کی حدیث ہے احمد رضا نے قلم اٹھا کر لکھا ایک ہی ٹھوکر میں ایک ہی دوجی نہیں ایک ہی ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا ایک ہی ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی ہیں کتنا وقار رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں تے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے حضرت جابر فرماندے نے حضور نبی پاک گلی وچوں لنگے تے میں پچھوں لنگے ہاں تے میں وٹیاں نو انج کراں ادھر تکو اور وٹیاں نو سون کے مینوں پتہ لگ جائے آمنہ دا لال گزر گیا احمد رضا دا کے قصور ہے قلم چھک کے فرماتے ہیں بینی خوشبو ہون توانو احمد رضا دے نال وٹ پیندن بے مانو سانو سارا پتہ ہے گل وچ ہو رے پینا ہور تے پھکیاں احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حدیث پڑھ کے فرماتے ہیں بینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں اے بینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے
गैसू رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور یہ کوالٹی ہے اعلیٰ حضرت بریلوی کی یاد رکھنا. انہوں نے زندگی میں نہیں کہا مجھے مفتی بولو. اے علماء کرام تواڈیاں قدماں تے میرا ہاتھ ہے, دل نال دسو کیا احمد رضا دے نال دا بھی کوئی مفتی ہے؟ کوئی شیخ الحدیث؟ انہوں نے ایک باری کسی نے آخیا کہ مینوں منو یا مینوں پیر منو. انہوں نے تو نہ لین والے پتہ نہیں کتنے لکھاں دے پیر نے. ایک کام انہوں نے آمدہ سی چنگا, لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی دا زور کیسی ثنائے سرکار ثنائے سرکار ہے وظیفہ ثنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا. ایک ہی ہمارا وظیفہ ہے سرکار 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 سرکار. اور تمنا بھی یہ ہے کہ سرکار یہ سرکار سرکار کرنا قبول فرما لے. اور دیوانیاں انہاں دیاں گلاں نہ سنو, حضور ال تکو جنہاں دی گل ہے جنہاں دی خاطر کائنات بنائی گئی. انہاں نوں تے جدا کہ آدھے نے پتہ ہی نہیں چلیا قرآن وچ غلطیاں آ گئی. لنسفعن اس لیے غلطی ہو گئی کہ حضور کو گرامر نہیں آتی, وہ بدھو آدمی. علم ناو کے امام ابو الاسود دہلی ہے اور وہ شاگرد ہے مولا علی مرتضیٰ کا. اور مولا علی مرتضیٰ نے اس کو یہ کلیہ قاعدہ لکھایا ہے کل فاعل مرفوع و کل مفعول منصوب. اور وہ جو فکر گرامر کا امام ہے وہ شاگرد علی کا ہے. اور جب علی پاک سے کسی نے پوچھا علم تمہیں کس نے دیا تو کہنے لگے مصطفیٰ نے ایسے سکھایا ہے جیسے چڑیا اپنے بچے کو چوک دیتی ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. بس پکے ہو جاؤ حضور دی ذات دے. اور قبلہ ہے تواڈی عبادت بھی تائیں قبول ہوے گی. کن کھول کے سن لو. میں جڑی وہ گل کردا ساں گلاں وچوں گلاں نکلدیاں تے حدیثاں ہزاراں میرے ذہن وچ نے تے خیال آوندا ہے کیڑی بیان کراں تے کیڑی نہ کراں. او میرے کلیجے دی او ٹکڑے او اکھاں دے اتارے جو کچھ میرے سینے وچ ہے نا کدے میں او بھی بیان کراں تواڈے کلیجے پھٹ جان. بخدا حضور ہی کو خدا دے دیا بخدا. اور جس کے ہاتھ میں حضور کے دامن کی ایک تار بھی آ گئی ہے نا اس کا ادھر بھی بیڑا پار ہے اس کا ادھر بھی بیڑا. باقی ہے اللہ پاک نا نمازہ صحابہ نے نمازہ نہیں پڑھیا منہ چکو لو چھڑی ہے کسی نے نماز. لیکن میں قرآن کے 3 سپاریاں تے ہاتھ رکھ کے آدھا وہ نمازاں وچ بھی رسول اللہ نو تکدے رہندے سن. نمازاں وچ بھی قرآن شریف دی قسم ہے. بخاری شریف ٹائم تھوڑا ہے نہیں تو میں آپ کو 1.5 رکوع کی حدیثیں پڑھ کے سناؤں. وہ نمازوں میں بھی وہ رسول اللہ کے چہرے کو. اچھا سارے جتنے بیٹھے ہو اگر امام مسکرائے مقتدی کو پتہ چل جاتا ہے. ہاتھ کھڑا کر کے دسو پتہ لگ جاتا ہے. جے آدھے ہو نہیں تو پھر ہینج کر کے دسو. چلو شکر ہے ہوں میں نے پتہ تو لگے. اے تھے محراب وچ امام صاحب کھلوتے ہون پہلی صاحب والے نوں بھی پتہ ہے کہ امام صاحب ان پتہ لگتا ہے. ہن سنو صحابہ دی نماز. بدر کے میدان میں حضور نے نماز جس ٹائم پڑھائی نا حضور نبی پاک پہلی رکعت وچ نے اجے پہلی رکعت وچ تو سرکار پاک مسکرائے پہلے پھر انج کیتا. پہلے کیا کیتا پھر کیا کیتا انج کیتا. جدو انج کیتا نا سلام پھیریا نا جدو صحابہ کرام نے عرض کیتا جان اپنی اور اپنی ماں باپ کی سونیا تیرے قدموں میں قربان. تساں پہلے مسکرائے ہو پھر ہینج کیتا ہے یہ دا سبب جان سکتے ہیں.
اگوں یہ نہیں فرمایا تسا نمازاں پڑھ دے ہو یا مینوں تک دے ہو. ایک باری تو سیدنا صدیق اکبر تو پوری جماعت پھر کے حجرے والے پاسے ہو گئی. ستر الحجرا پردہ حالی سرکایا سارے پھر گئے. چلو وہ گل اور ہے اور لمحی ہے. جناب نے جدوں پوچھیا صحابہ اکرام نے حضور تسا مسکرائے ہو تسا پھر ہینج کیتا ہے یہ سبب تے دسو. فرمایا وہ اس طرح ہے کہ تمہیں پتہ ہے 5000 فرشتے جبریل لے کر آیا تھا. کتنے جی؟ تھوڑا اچھا بولے. فرمایا وہ لشکر لے کر آیا تھا مسلمانوں کی مدد کے لیے. تو اب جنگ تو ختم ہو گئی اور اللہ نے ہمیں فتح دی تو ہم تو نماز پڑھنے لگے. تو میں مسکرایا اس لیے جبریل گیا نا اگے اسمانہ تے بوئے دروازے بند بوئے اگے تے اگوں جبریل نے فرشتے نو آکھیا بوئے تے کھولو اساں موڑ آیا. انہاں آکھیا اساں کیویں کھولاں سانو اللہ نے آکھیا بند کر دیو. یہ ہن اللہ نال گل کرو. یہ جبریل جی ہن کدے نال گل کرو. تو جبریل نے اللہ نال گل کی تھی یا اللہ یہ بوئے نہیں کھول دے. تو اگوں اللہ پاک نے فرمایا بوئے کیوں کھولن ہیں تینوں میں پکلیا سی یار کھول تو تم گیا ہے اجی انہیں اجازت دیتی نہیں تو بغیر اجازت تم اڑا ہے. حضور پہ فرمانے میں مسکرات آ رہے ہیں کہ اللہ دی گل سن کے جبریل نال ملا آدھا ہے پتہ ہی نہیں چلیا لکھنا لکھدا کہہ رہے ہیں. اے کراچی دا ملا کہتا ہے کہ حضور نو خبر ہی نہ ہو سکی کہ قرآن وچ اور غلطیاں کڑیاں کڑیاں ہو گیاں. اور آمنہ کا لال نماز پڑھتے ہوئے مسکرا کر فرما رہا ہے میں تاں سیاں کہ اللہ پاک دی گل جدوں سنی جبریل نو پہ آدھا ہے کہ پہلے جا یار کو اجازت لے. رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور حضور پھر اینج کیوں کیتا ہے؟ فرمایا پھر وہ آیا نال 5000 کا لشکر بھی آیا تو اسا نماز میں پڑھ دے سے جدوں آن کے سامنے کھلوتا ہے تو میں کہا سانو تو لگنی ہے جی ٹھل نماز پڑھ دے پیاں تو میں اینج کیتا جا ساڑی اجازت. اور دیوانیاں مقصد میرا بتلانے کا یہ تھا کہ صحابہ نماز میں بھی حضور کو دیکھتے تو جیڑا بولیا نہیں منہ چو نماز میں حضور نے میں نے ابی بن کعب والی روایت شروع کی تھی وہ بھی اتھے ہی رہ گئی. حضور دنوں آئے حضور نے فرمایا ابی انہوں نے ایسے کر کے دیکھا فلم یجب ہو مگر منہ سے نہیں بولے. جیسے ہی سلام پھیرا نا فخففا ابی خففا یخفف تخفیف آئے آئے گھٹ زندہ بات جڑیاں. یہ خففا کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے ہلکی کر دی نماز مختصر کر دی نماز کہ سرکار آگئے فٹوٹ نماز پڑھی. فلم منصرف پھر جب پھرے نماز پڑھنے کے بعد آ کر کہنے لگے السلام علیکہ یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا وعلیکہ السلام ما منا کا اس دعوتوں کا ما منا کا ان تجیبنی اس دعوتوں کا کس شے نے تینوں منع کیتا سی جدوں میں تینوں بلایا بولیا کیوں نہ؟ قال ابی یا رسول اللہ انی کنتو بالصلاۃ. حضور میں نماز پہ پڑھ دیتا اور میں علم تجد فیما اللہ تعالی الیہ. یہ کیا بات کر رہے ہو؟ کیا تم کو نہیں پتا جب اللہ اور اس کا رسول بلائے سارے کام چھوڑ دیتے ہیں اور ادھر آ جاتے ہیں؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی ماں باپ تیرے قدموں پہ سوڑیاں قربان کروں میں خطا ہو گئی میرے کولوں ہون تو پچھے سوڑیاں جے سجدے وچ بھی سر ہویا تے آواز تیری کناں وچ پہ گئی تے او مٹھا میرا تیرے قدماں چار کے رکھ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. وعدہ کرو حضور نال وفا کراں. اجے میں تقریر میں تو انہوں دل نال دساں تقریر اجے شروع ہوئی نہیں لیکن میں مجبور ہوں. وعدہ کرو حضور نال محبت کراں پکا وعدہ کرو. محبت دیاں طریقے نے میں ترے دسنے بڑے نشانیاں نے محبت دیاں ترے اگر اجازت ہے جلدی نال دساں. پہلی نشانی یہی ہے جڑا سون کم کیتا ہے لبیک تاجداری ختم یہ پہلی نشانی ہے. یہ کیڑی ہے جی؟
جس دا جو بندہ عاشق ہوئے کہ بلا نعرے ہو دے مار دا وہ ایمانداری دسو جھوٹ نہ بولے مرید ہوئے بندہ گمگول لے آندا تو نعرہ بھی تو گمگول لے آندا ہی لائے گا نا تو جے گولڑے لے آندا ہوئے تو جے سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ دا میں تو اپنی آنکھاں نال تک تجربہ کیتا ہے اللہ دی قسم جدا کوئی مرید بیٹھے ہوئے نا او دا ذرا جیسے ہی اسا نہ لوں گا تو جیب چ 100 دا نوٹ کٹ کے آ جاندے ایک واری اور لو جو کوئی جس دا عاشق ہوئے گل اسے دی یہ جڑا نعرہ ہے نا یا رسول اللہ یہ پہلی علامت ہے حضور نال تعلق پہلی علامت یہ نعرہ لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت میں صدقے یا رسول اللہ میں قربان یا رسول یہ علامت ہے کبھی دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی والے نے کسی نے نواز شریف والوں کا نعرہ لگایا کیوں نہیں لگاتے ہو زندہ باد انہوں نے تعلق نہیں نواز شریف والے کدوں پی ٹی آئی نے دلانے تو اے جڑے اساں لبیک علیہ اساں کدا دوجے دا نام لیندے او جو کوئی جس دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردا لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ ایک تو علامت ہے یہ ایک تو علامت ہے آپ وعدہ کریں کہ ہم یا رسول اللہ کہتے رہیں نہیں ہون تے ہاتھ تھلے ہونا ہی نہیں چاہیے دینا کسی اچھا ایک دوسری علامت ہے ایک یہ علامت نمبر 2 علامت یہ ہے جس سے تم محبت کرتے ہو وہ جس سے محبت کرے تم بھی اس سے کرو ایک گل کچی ہے کہ پکی کچھا بولو حضور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں حضور نے فرمایا من احب ما فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغض ما فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ سبحان اللہ مولا علی کے لیے حضور نے فرمایا یا علیو مبغضک مبغضی ومبغضی مبغض اللہ ومحبک محبی ومحبی محب اللہ سبحان اللہ حتیٰ کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ سبحان اللہ یہ جب بی بی پاک دا نام ہے دہنج کر لیا کرو اتھے آت شت نہ چاہے مارے جاؤ گے جوں ہی سیدہ پاک کا نام آیا ایسے سر جھکا دے جس بندے نے اس بی بی کا ادب کر لیا اس پر خدا کے دروازے رحمت کے ساری کھل ایک کن کھول کے سننا اور ویسے بھی اس بی بی کا ہم پر احسان ہے حضور کی لخت جگر کا ہم پر سے مراد کیا پوری امت پر دساں جی کی ٹائم تھوڑا دس دیں نبی پاک نے فرمایا ہے میری تیرانی یا بنتی ان اللہ تعالیٰ امرنی ان ازوجہ کے من علی ابن ابی طالب میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ تیرا نکاح ابو طالب کے بیٹی علی سے کر دوں عرض کی تھی بابا جان اللہ نے حکم دیا ہاں ہاں کہا بابا جان کر دیں کہتی یہ 10 مہر کتنا ہوئے ادھر توجہ کرو ادھر توجہ کرو مہر عرض کی آپ کے رب نے حکم دیا ہے نا تو میں مہر بھی آپ کے رب سے لوں جبریل سے کہا جبریل اڑ گئے جا کر عرض معروض ہوئی واپس لوٹ کر آئے اللہ فرماتا ہے بیٹی سے کہیں جو مہر مانگتی ہے میں دوں گا ہاں میری تھی ہوں 10 کی مہر منگنا ہی عرض کی راتوں کو مسلوں پر آپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے اپنی امت کے گناہگاروں کی مغفرت کے لیے آج میرے پاس موقع ہے اپنے رب سے کہیں میری بیٹی کہتی ہے میرے مہر کی صورت میں میرے نانا میرے بابا کی امت کے گناہگاروں کی مغفرت فرما لہذا جب بھی ان کا ذکر ہو تو ادب احترام وگرنہ نشان تک بھی نہ رہے گا یہ یاد رکھنا تو حضور نے اپنی اولاد کے لیے بھی محبت فرمائی اور صحابہ کے لیے آئے ہائے میں آکھیا جنہاں نال حضور محبت کر دیں انہاں نال کرنی پینی ہے حضور نے ارشاد فرمایا رب کعبہ کی قسم حضور نبی پاک نے فرمایا میں اپنا خلیل کدے رب نو نہ بنایا ہوتا تو اس دنیا کے اندر خلیل بنانے کے لائق ایک ہی جنا سی جدا نا ابو بکر صدیق آنکھو سبحان اللہ حضرت عمر فاروق کے لیے حضور نبی پاک نے فرمایا میری امت ہر امت پہلوان ہے میری امت دا پہلوان عمر ہے
اور یہ میری مراد ہے اور اللہ نے یہ زبان تے حق جاری کر دیتا حضرت عثمان غنی کے لیے حضور نے فرمایا جدوں انہیں جنت دے بوئے تے قدم ترنا ہے نا تو ادو یہ منہ وچوں لشکارے آمنے نے نور دے تے جنت پوری جگمگ 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 کرے مولا علی کے لیے فرمایا مومن یہ تو دور جا نہیں سکتا منافق کے نیڑے آ نہیں سکتا صحابہ کرام کے لیے پھر فرمایا مطلق صحابہ کے لیے فرمایا جس نے کسی میرے صحابی کو تکلیف پہنچائی اس نے یہ سمجھے کہ مجھ محمد کو تکلیف پہنچائے اب یہ دوسری بات ہے آپ وعدہ کریں کہ اہل بیت سے بھی پیار کریں گے اور اصحاب مصطفیٰ سے بھی پیار کریں گے ہاتھ تھوڑا چاہ کے دسو بس نال ایک اور بھی ایڈ کر لو حضور نے اپنی زبان سے ولیوں کا بڑا ذکر کیا ولیوں نال بھی محبت کرنی نمبر 3 آخری بات آپ کو حضور سے محبت کرنی ہے حضور کے نعرے لگانے ہیں اور نمبر 3 یہ کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا بندہ ہو دیاں گلاں مندا ہے جی کہ دسو ہے جیڑے تساں طریقے لبیک علیہ سنگی بیٹھے ہو جائے تو بابا جی آکھن اٹھ جا تو بیٹھے رہو جی آکھن بیٹھ جا یہی محبت ہے محبت ہے یہ جے تو حضور نال محبت ہے پکی مجھے کامل امید ہے کہ ہے الحمدللہ پھر حضور کی سنت سے پیار کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ تم قیامت کے دن میرے ساتھ رہو آرام سے بند کر لو بیٹا کوئی بات نہیں بند کر لو آرام سے ڈانٹیا نہ اسے گھنٹے 2 بیٹھ کے حضور دا ذکر سنیا غلطی ہو گئی پتر بند کر دے میرا بچہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ بندہ ہوگا جس نے میری سنت سے محبت کی ہو اور ایک مقام پر فرمایا ہنج کر کے فرمایا جی میں 2 انگلیاں جڑیاں ہو دیاں نا یتیم دی کفالت کرنا اللہ تو میرے تے درود پڑھنا انج میرے نال ہوئے گا جی میں انگلیاں 2 جڑیاں ہو دیاں پھر پڑوسی کا جو خیال نہ کرے اتنا سخت حکم اس کے لیے فرمایا اس کے ایمان میں خلل ہے وہ مومن نہیں صحابہ کرام نے عرض کی تھی حضور کون فرمایا جس کی شر سے پڑوسی بچا ہوا نہ ہو پھر ارشاد فرمایا ایک صحابی نے آ کر عرض کیا اس نے عرض کی حضور ما عمل الجنہ آپ میری رہنمائی کریں کہ جنت میں جانے والا عمل کون سا ہے لے جانے والا اگوں فرمایا صدق سچیاں گلاں کرنیاں کیڑیاں گلاں ان العبد اذا صدق بر و اذا بر امن و اذا امن دخل الجنہ فرمایا جدوں بندہ سچ بولتا ہے نیکی کرتا ہے جب نیکی کرتا ہے امن میں آتا ہے جب امن میں آتا ہے جنت میں جاتا ہے اور پھر حضور ہی نے فرمایا ہے کہ اے میری امت اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے خوش ہو جاؤں اور راضی ہو جاؤں اور میرا رب بھی تم سے راضی ہو جائے پھر تم اپنے گھر میں اپنی ماں کو بھی راضی کرو اپنے باپ کو بھی راضی کرو یہ ساریاں گلاں حضور دیاں نے تساں وعدہ کرو اساں انہاں تے عمل کریں ہن آخر تے مہربانی کریا اٹھیا نہ آخر تے اس نکڑ سے لے میں معززین علماء کرام کو مشایخ اعظام کو ہاتھ جوڑ کر آپ کا شکر گزار ہوں میں آپ نے اتنی کریمی فرمائی آپ یہاں تشریف لائے حضور آپ کا بھی میں بے حد شکر گزار ہوں قبلہ آپ کا بھی حضور جتنے بیٹھے ہوئے ہو ایک ایک بندے کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں بیان میں نے 15-20 منٹ ہی کرنا تھا لیکن آپ کی وجہ سے آپ کی محبتوں کو دیکھ کر میں نے ذرا زیادہ بیان کر دیا ہے آپ وعدہ کریں کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں اور سنی علماء کا ساتھ دیں گے اور سنی علماء بھی وہ جڑے عاشق نے اے جڑا نبی پاک واسطے ہلکی گل کرے وہ دے نال بھی نہیں گل کرنی یہ گل پکی کرو نہیں یہ پکی کرو ہاں دیکھنا حضور نو ہے جو پیر جو مولوی حضور پر قربان ہو تم اس پر قربان ہو جاؤ حضور میرے سے کوئی غلطی ہو تو معافی دینا تو آخری التجا ہے